حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، میرے محترم مکرم دوستو، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنی اللہ والے میری دھی میری رانی کا پرسوں ترسوں انتقال ہو گیا۔ آپ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اماں فوت ہوگی ابا فوت ہوگی، کبھی ابا میرے خواب میں نہیں آئے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ چھوڑ دو ان کا حال ان کے اوپر، بس تم پڑھ پڑھ کے بخشو ان کو اور امید رکھو انشاءاللہ وہ اچھی حالت میں ہوں گے، اور ان کی اچھی حالت بنانے کے لیے ان کی طرف سے پڑھ پڑھ کے بخشو، نیک کام کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی آتی، کوشش کرو، نیک کام ہے۔ ایک کٹورے میں پانی لے کے دیوار پہ رکھ دو تو چڑیاں پانی پئیں گی، ثواب ابے کی قبر میں جاتا رہے گا۔ چلو اس کی بھی توفیق نہیں، یہاں بیٹھ کے نیت کر لو یا اللہ اس جامع مسجد کا جتنا کام ہے، دیواریں یا اللہ ماربل یا اللہ جو بھی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بناؤں گا۔ قیامت کے اللہ فرمائیں گے تیرے جنت میں گھر ہے، یا اللہ میرے تے گدمڑی خرچ نہ کی۔ اللہ فرمائیں گے سید الحنان آیا تھا، فقیروں کی مجلس میں فقیر بیٹھے تھے، ہم نے نیت کروائی تھی، تو نے نیت کی تھی اللہ میرے پاس پیسہ ہو، میں پیسوں کا بھوکا تھوڑی ہوں یا گھر کا تھوڑی بھوکا ہوں، نہ میری بچے نہ بچیاں، مجھے کون سا اس مکان میں رہنا تھا۔ اے میرے بندے تو نے بیٹھ کے نیت کی، بنایا کوئی نہیں، تو نے دنیا میں گھر بنانے کا فیصلہ کیا، تو نے فیصلہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، تیرے ارادے پر میرے اللہ اکبر یاقوت کے موتیوں کا سارے جہان سے بڑا گھر تیرے لیے جنت کے اندر بنا دیا۔ نیت کرنے میں کیا حرج ہے کہ بیٹھ کے نیت کر لو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک ادارے کے اندر 4-5 میرے پاس ادارے، ایک ادارے میں 100 بچہ الحمدللہ قرآن کا قرآن یاد کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، پردیسی ہے۔ اور علی پور کے پاس اس شریف کے کہاں پیر محل تقریباً 6 گھنٹے کا راستہ ہے، 5.5 کا، 35,000 روپے ایک گاڑی لیتی کرائے، بچوں کو لے کے آتے چھوڑ کے، اور وہاں سارا انتظام ہے۔ نیت کر لو اللہ اس جیسے مدرسے ہوں، اللہ تمام طالب علموں کے کھانے کا انتظام کر، لگوائیں گے ہو گیا تیری طرف سے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت کا کیا ہوا؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا، خام میں نہیں آتی، جی کو قرار نہیں آتا، آپ کوئی دعا فرما دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ میری بیٹی خام میں آ کے مجھے بتائے دکھائے میری حالت ہے، اور میں دعا کروں گا۔ کچھ دن کے بعد وہ عورت آئی، اگلے دن آئی، آگے کہنے لگی اللہ والے تو نے مجھے خواب میں کیا دکھا دیا، نہ دکھاتا تو بہتر تھا، میں نے تو اسے جہنم کی آگ کی لپٹوں کے اندر دیکھا، اللہ اکبر کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میری بچی بچ جائے۔ فرمایا تو بھی اپنی بچی کے لیے دعا کر، میں بھی رو رو کے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر وہ عورت اپنے گھر کو چلی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو آ گئے، رات ہوئی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ لگی، خواب میں ایک آپ نے خوبصورت جوان خبرو کو دیکھا، جوان بچی کو دیکھا، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے، ہرے رنگ کی پوشاک اوڑھے ہے، مسکرا رہی ہے، کہنے لگی حسن بصری مجھے آپ جانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا تو مجھے کیسے جاننے گا، دنیا میں تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں، دنیا میں تو نے مجھے آپس کے اندر ملاقات کرنے نہیں دیکھا، کہے کون کے پہلیاں بجواتی رہے گی، کہ تجھے بتاؤں وہ ماں جو کل رات تیرے پاس روتی آئی تھی وہ میری ماں میں اس کی بیٹی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ تو تیرا حال کچھ اور بتا رہی تھی، وہ تو تجھے جہنم کی طرف دھکیل رہی تھی اور تو جنت کی طرف۔ حسن بصری جو وہ تس نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو حسن بصری تو نے دیکھا سچ ہے۔ کل تک صبح کے وقت میری حالت تھی، عصر کی نماز کے بعد اللہ نے میرا رنگ میرا ڈھنگ بدل دیا، مجھے جہنم کے ایندھن سے اٹھا کے اللہ نے جنت کے باغ میں بھیج دیا۔ تیری ماں نے قرآن پڑھا؟ نہیں نہیں۔ صدقہ کیا؟ نہیں نہیں۔ تیری ماں نے تیری طرف سے روزے رکھے؟ نہیں نہیں۔ کوئی باغیچہ کوئی مکان کوئی دکان اللہ کے راستے میں نہیں؟ کا کچھ نہیں۔ کا کیا ہوا؟ کہ میرے گھر والوں میں سے تو کسی نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ حسن بصری شام کا وقت تھا، ایک آدمی کام کر کے اپنے کوٹ جا رہا تھا، راستے میں قبرستان آ گیا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار وہاں تھا نہ ماں باپ میں سے کوئی آرام فرما رہا تھا، وہ قبرستان سے گزرتا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا رحم آیا، اس نے قبرستان کی دیوار کے پاس سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھتے پڑھتے قبرستان کی دیوار ختم ہو گئی۔ حسن بصری وہ بھی اپنے گھر نہ پہنچا، اس کے درود شریف کی برکت سے اللہ نے سب قبر والوں کا عذاب قبر اٹھا لیا۔